Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ایک ایسا انعام جس کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی دعائیں کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، مال اور اولاد تمہارے لیے دنیا کی زینت ہے، لہٰذا ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ نیک اولاد اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہے۔ اولاد صالحہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، اے میرے رب مجھے پاک اولاد عطا فرما۔ اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کی یوں دعا مانگی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری اولاد کو۔ یہی وہ نیک اولاد ہے جو دنیا میں اپنے والدین کے لیے راحت جان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے۔ نیک اولاد بچپن میں اپنے والدین کے لیے دل کا سرور، جوانی میں آنکھوں کا نور اور والدین کے بوڑھے ہو جانے پر ان کا سہارا بنتی ہے۔ پھر جب یہ والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں تو یہ سعادت مند اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کا سامان بنتی ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 کاموں کے کہ ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔ وہی اولاد اخروی طور پر نفع بخش ثابت ہوگی جو نیک اور صالحہ ہو، اور یہ حقیقت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اولاد نیک یا بد بنانے میں والدین کی تربیت کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں اخلاقی قدروں کی پامالی کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں۔ نیکیاں کرنا ہے حد دشوار اور ارتکاب گناہ بہت آسان ہو چکا ہے۔ یہ قصہ سرزمین مصر کا ہے۔ مصر میں ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے۔ اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اسے احساس ہونے لگا کہ اس کا کوئی بیٹا اس کو اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے مال کو اپنے بچوں میں تقسیم کر دے تاکہ یہ اس سے کمائیں اور اس احسان کے بدلے میں اس کی خدمت کریں۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا تو اس نے بھی بوڑھے شوہر کے خیال کی تائید کی۔ چنانچہ ایک دن اس نے ایک مختصر سی میٹنگ رکھی اور اپنے 3 بیٹوں کو بلوایا۔ جب 3 بیٹے اس کے پاس حاضر ہو گئے تو اس نے کہا، میرے بیٹو، تم سب جانتے ہو کہ میں نے اپنی جوانی کمانے میں خرچ کر دی، تینوں کی اچھی گھروں میں شادی بھی کی۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری طاقت جواب دے چکی ہے، میں تجارت کے لیے مارکیٹ میں نہیں نکل سکتا، کاروبار کے لیے مارکیٹ سے نہیں نکل سکتا۔ میں نے سوچا کہ آخر یہ سنبھال جو میرے پاس رکھا ہوا ہے کیوں نہ تمہارے 3 کے درمیان تقسیم کر دوں تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور کماؤ اور کھاؤ۔ چنانچہ میں نے اپنا سارا مال تم 3 بھائیوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میری اور تمہاری والدہ کی زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا ہے، اب تھوڑی سی زندگی باقی ہے۔ تم لوگ تھوڑی بہت اگر ہم پر توجہ دو گے تو ہماری زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ بس اب جاؤ، اور میں نے اپنے سارے مال کو 3 میں برابر تقسیم کر دیا ہے۔ آج کے بعد میرا سارا مال تم 3 کا ہے، کماؤ، کھاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بس اتنی گزارش ہے کہ اب ہم دونوں میاں بیوی تمہاری خدمت کے محتاج ہیں، تم لوگ ہمیں فراموش مت کرنا۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ 3 بیٹوں نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھیں گے۔ پھر 3 بھائی اپنا اپنا حصہ لے کر تجارت اور دیگر کام کاج میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی مشغولیت میں ایسے ڈوبے کہ والدین کی خدمت کرنا ہی بھول گئے۔
ہر بیٹا یہی سمجھتا تھا کہ چلو میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا یا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو 2 بھائی اور بھی ہیں، وہ دونوں بوڑھے والدین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ یوں بوڑھے والدین تنہا ہو کر رہ گئے، بالکل اکیلے ہو کر رہ گئے تھے۔ شاید و نادر ہی ایسا ہوتا کہ ان میں سے کوئی ایک بیٹا اپنے والدین کے پاس مہینے یا 2 مہینے میں 1-2 بار ملاقات کے لیے آ جاتا۔ ایک دن بوڑھے باپ کا ایک دوست ملاقات کے لیے آیا۔ یہ اس کا پرانا جگری دوست تھا، خرید و فروخت کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، اور جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو یہ بوڑھا اپنے اسی دوست سے مشورہ لیتا۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنے جگری دوست کو اپنے بیٹوں کے ناروا سلوک سے آگاہ کیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اب میں اپنی جائیداد میں سے، اپنے مال میں سے کسی چیز کا مالک نہیں، بلکہ ساری جائیداد میں بچوں میں تقسیم کر چکے ہوں اور وہی اس جائیداد کے مالک ہیں۔ بوڑھے کا جگری دوست بڑا ذہین و فطن تھا۔ اس نے بوڑھے سے مشورہ لینے کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا۔ بوڑھے کے دوست نے کہا، میں تمہیں تمہاری نافرمان اولاد کی بے حسی اور عدم توجہ سے چھٹکارا دلانے کے لیے کافی ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں تم اپنے بیٹوں کو ان کی ہوا بھی نہ لگنے دینا، یعنی ان کو بالکل بھی پتہ نہ چلنے دینا۔ بوڑھے باپ نے دوست سے وعدہ کیا وہ اپنے بیٹوں کو اس بارے میں کوئی بات نہیں بتائے گا، یہ باتیں صیغہ راز میں ہی رہیں گی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے تم جو مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اس کی بات چیت کے بعد بوڑھے باپ کا جگری دوست یکے بعد دیگرے ان تینوں بیٹوں کے پاس گیا اور ان تینوں سے یہ باتیں کہی کہ تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے والد کا بہت پرانا ساتھی ہوں۔ تمہارا والد آخر وقت تک مجھ سے مشورہ لیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ لین دین ہو یا خرید و فروخت یا روزمرہ کا کوئی بھی الجھا ہوا معاملہ، میں ہی اس کا مشیر خاص ہوا کرتا تھا۔ تمہارے باپ نے بہت عرصہ پہلے میرے پاس اپنے مال کا ایک بھاری حصہ بطور امانت رکھوایا ہوا ہے۔ اس مال کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو اس کی جمع پونجی کے 1/3 سے کم نہیں ہوگا۔ خود میرے پاس اتنا زیادہ مال ہے، میں اس کی حفاظت سے عاجز ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ کو کہ یہ رکھی ہوئی امانت کیوں نہ واپس کر دوں۔ آخر کب تک میں یہ درد اپنے سر لیے رہوں گا؟ اور ہاں، یہ امانت تنہا واپس کرنا نہیں چاہتا، میں چاہوں گا کہ کل صبح ہی صبح تم اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ اپنے والد کے پاس آ جاؤ تاکہ میں تم سب بھائیوں کی موجودگی میں تمہارے والد کو اس کی امانت واپس کر دوں۔ یہاں ایک خاص بات تم سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، چونکہ اب تمہارے والد بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں اور انہیں اس مال و جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے وہ شاید یہ امانت تم بھائیوں میں کسی ایک کے نام کرنے والے ہیں۔ تم میں سے جو ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے گا وہی اس مال کا حقدار ہوگا، اس لیے میں نے تمہیں یہ راز بتا دیا کہ تم اپنے والد کی خدمت میں لگ جاؤ۔ تمہارے والد سے تمہارے لیے تعریفی کلمات سنے ہیں اور مجھے امید ہے کہ تمہارے والد یہ سارا مال تمہیں ہی دے جائیں گے اور تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ اور ہاں، میں نے جو باتیں تم سے بیان کی ہیں اس کے بارے میں اپنے دوسرے بھائیوں کو بالکل بھنک بھی نہ پڑنے دینا، ان کو پتہ نہ چلنے دینا، مبادا کہ وہی اس مال کے حقدار بن بیٹھے۔ بوڑھے باپ کے اس جگری دوست نے یہ باتیں اس کے تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک کے پاس الگ الگ جا کر کہی اور تینوں کو خوب سبز باغ دکھلائے۔ صبح ہوئی، تینوں بیٹے وقت سے پہلے ہی اپنے والد کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اپنے والد کو خوش کرنے کی غرض سے، اپنے والد کو خوش کرنے کے ارادے سے سب کے سب اس کے پاس پہنچے۔ باپ کا جگری دوست بھی وہاں پر پہنچ گیا اور وہ یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ وہی بیٹے جو کئی مہینوں تک اسے بوڑھے باپ کے مزاج پرسی کے لیے نہیں آتے تھے، آج مال کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں وقت سے پہلے ہی باپ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ 2 جوان آدمی بھی تھے جنہوں نے ایک بڑا صندوق اٹھا رکھا تھا۔ صندوق ایک بڑا اور مضبوط تالا لگا کر بند کیا ہوا تھا۔ بوڑھے کے جگری ساتھی نے صندوق کو تینوں بیٹوں کے سامنے اس کے باپ کے پاس واپس کرتے ہوئے کہا،
چونکہ آپ نے یہ دولت میرے پاس بطور امانت رکھوائی تھی، اب میں آپ کی رکھی ہوئی امانت کی مزید حفاظت کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے آپ اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی ہی امانت واپس لے لیں۔ بوڑھے نے اپنے جگری ساتھی کو تنہائی میں لے جا کر پوچھا، بھائی اس صندوق کے اندر آخر تم نے کیا چھپا رکھا ہے؟ اس نے بتلایا کہ یہ محض میری تدبیر ہے جیسا کہ میں نے اپنایا ہے، اور ہاں تم اپنے بیٹوں کے سامنے اس بارے میں کچھ بھی مت کہنا۔ وہ دونوں واپس آئے۔ بوڑھے کے ساتھی اس کے بیٹوں سے اس طرح مخاطب ہوا کہ آج میں تمہارے والد کی رکھی ہوئی امانت تمہارے سامنے واپس کر رہا ہوں۔ اب اس امانت کا بوجھ میرے سر سے ختم ہو گیا ہے۔ تم لوگ اس بات پر گواہ ہو کہ آج کے بعد مجھ پر اس سلسلہ میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ان کے بیٹوں کے سامنے بوڑھے باپ کو صندوق کی چابی دے دی۔ بوڑھے نے اپنے جگری ساتھی سے کہا کہ دوست، واقعی تم نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا، امانت کو اس کے حقدار تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوست بولا، آپ نے پوری زندگی میں خیر و بھلائی ہی کا کام کیا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ مال بھی اپنی جائیداد کی طرح اپنے بچوں میں تقسیم کر دیں گے۔ آپ ان میں سے جسے چاہیں وصیت کر دیں یا سب کو عنایت کر دیں، یا بعد میں جسے چاہیں اس کا مختار کل بنا ڈالیں۔ یہ کہہ کر اس نے سلام کیا اور اس سے یہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد بوڑھے کے تینوں بیٹوں کا یہ حال تھا کہ وہ سب کے سب وفا کے پیکر بنے، بوڑھے باپ کے سامنے کھڑے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی تمنا تھی کہ وہی صندوق کا حقدار بنے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ میں ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ صندوق تم میں سے کس بیٹے کو دوں، البتہ کچھ دنوں کے بعد اس صندوق کے اندر میں ایک وصیت ہے، اپنے اس بیٹے کے نام لکھ کر رکھ دوں گا جسے دینا چاہوں گا۔ میرے انتقال کے بعد، میری وفات کے بعد تم لوگ اسے کھولنا، اور اندر سے جس کے نام وصیت نامہ نکلے گا یہ مال اسی کا ہوگا۔ بیٹے اب اپنے باپ کی بات سن کر حیرت زدہ تھے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بوڑھا باپ یہ مال بھی ان کے مابین، ان کے درمیان اسی طرح تقسیم کر دے گا جس طرح کے پہلے تقسیم کیا تھا، مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ اب تینوں میں سے ہر بیٹا اس کوشش میں لگ گیا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے باپ کا اس مال کا مستحق ہو۔ بس اب کیا تھا کہ تینوں بیٹے اپنے باپ کی خدمت کے لیے یوں مصروف ہو گئے جیسا کہ بھوکا آدمی کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ کوئی باپ کی خدمت کے لیے صبح آنکھ کھلتے ہی پہنچ جاتا، کوئی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ باپ کے پاس پہنچ کر اس کے پاؤں دباتا، کوئی رات کے وقت بھی اپنے والد کی خیریت دریافت کرنے آ جاتا۔ بوڑھا باپ اپنے بیٹوں کے دل کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بستی کے لوگ، اس علاقے کے لوگ اس بوڑھے پر رشک کرتے تھے کہ اس کے بیٹے کتنے وفادار اور اطاعت گزار ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سب کچھ تو مال کے لالچ میں ہو رہا ہے، ورنہ یہی باپ 2 مہینے تک اپنے بیٹوں کی شکل دیکھنے کو ترس جاتا تھا۔ صندوق سامنے رکھا ہوا تھا، چابی باپ نے نامعلوم جگہ پر چھپا دی تھی۔ بیٹے آتے رہتے اور باپ کی خدمت کرتے رہتے۔ یہ سلسلہ کوئی 2 سال تک چلتا رہا۔ بسا اوقات بیٹے اپنے دل میں سوچتے کہ ہمارا بوڑھا باپ کب تک زندہ رہے گا۔ ادھر باپ بچوں کی خدمت سے بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ 2 سال گزرنے کے بعد آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جس کی بیٹوں کو شدت سے انتظار تھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا۔ کفن دفن کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد بیٹوں کی یہی تمنا تھی کہ جلد سے جلد صندوق کو کھولا جائے اور دیکھا جائے یہ مال کس کے نصیب میں آیا ہے، کس کے حصے میں آیا ہے۔ بیٹوں نے سوچا کہ اگر بستی کے لوگوں کو بلا کر اس صندوق کے بارے میں کوئی بات چیت کی جائے تو جگ ہنسائی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کی پرانے جگری دوست ہی کو بلوایا اور اس کے سامنے صندوق کھولنے کی تجویز رکھی۔ انہوں نے صندوق کی چابی اپنے والد کے جگری دوست کے حوالے کر دی تھی اور کہا تھا کہ اب آپ ہی قفل کھولیے، اب آپ ہی تالا کھولیے۔ تینوں کی سانس اٹکے ہوئے تھے۔ ہر بیٹے کو یقین تھا کہ وصیت نامہ اس کے نام نکلے گا کیونکہ اس نے اپنے والد کی سب سے زیادہ خدمت کی۔ اب صندوق کھل چکا تھا۔ تینوں بیٹے پھٹی پھٹی آنکھوں سے صندوق کو دیکھ رہے تھے۔
انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھیں زور زور سے مل رہے تھے۔ آنکھیں اپنے آپ پر رشک گزر رہا تھا کہ کہیں ان کی آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی، مگر جو حقیقت سامنے تھی اسے اب تک کوئی بھی گنجائش نہ تھی۔ وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ صندوق میں درہم و دینار اور سونے چاندی کی بجائے پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بھرے ہوئے تھے۔ انہیں سخت حیرت ہو رہی تھی، سخت تعجب ہو رہا تھا۔ صندوق میں ایک کاغذ رکھا ہوا تھا۔ باپ کے جگری دوست نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا، جس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صندوق اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان نافرمان اور لالچی بیٹوں کے لیے ہے، جنہوں نے والد کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنا فرض نہیں نبھایا، بلکہ مال کے لالچ میں اپنے والد کی خدمت کی۔ تینوں بھائیوں کے سر شرم سے جھک گئے، ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کی دھول اڑ رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور خود اپنے وجود سے ندامت اور شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ان کے والد کا کرم نہیں بلکہ ان کے جگری دوست کی ایک چال تھی۔ باپ کے جگری دوست نے کہنا شروع کیا، ہاں، اس کا نام تدبیر ہے، یہ میرا کام تھا، میں نے ہی یہ چال چلی تھی۔ تمہارے بوڑھے والد نے، تمہارے بوڑھے باپ نے مجھ سے تمہارے بارے میں شکوہ کیا تھا کہ تم لوگ اس کی جائیداد سے حصہ وصول کرنے کے بعد اسے بلا دیا اور اس کے حقوق یکسر فراموش کر بیٹھے۔ چنانچہ میں نے یہ تدبیر اختیار کی تاکہ میرے دوست کی خدمت ہو سکے اور تم مال کی لالچ میں ہی صحیح اپنے والد کی، اپنے باپ کی خدمت کرو۔ اپنے والد کے دوست کی باتیں سن کر تینوں بھائی بے حد پشیمانی ہوئی اور افسوس ہوا، لیکن انہیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ اس کے بعد انہیں زندگی بھر یہ احساس کھاتا رہا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت کا فرض کیوں فراموش کر دیا۔ اگر اولاد نافرمان اور سرکش ہو تو والدین کو چاہیے کہ وہ تہجد کے وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجت نیت سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے اولاد کی اطاعت و فرمانبرداری کی دعا کرے۔ صلاۃ الحاجت کا طریقہ جواب کے آخر میں، نیز روزانہ فجر اور عصر کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ اصلح لی فی ذریتی، اصلح لی فی ذریتی کا ورد کر کے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی اولاد کو نیک بنائے، صالحہ بنائے اور فرما بردار بنائے، اور تمام والدین کو اولاد کی اسلام کے اصولوں کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔